الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، یہ نکاح خوانی کی مجلس ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ دین فطرت ہے۔ انسان کے نیچرلی جتنے بھی تقاضے اور چاہتے ہیں ان سب کا سولیوشن اس دین کے اندر رکھا ہے۔ خوشی میں کیسے رہیں گے، غمی میں کیسے رہیں گے، ساری چیزیں منقول ہیں، کاپی ٹو کاپی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نکاح کا جو طریقہ ہے، نکاح میں جو آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، اور جتنی بھی آیتیں پڑھتے ہیں وہ ساری آیتیں تقوی سے کنیکٹڈ ہے، تقوی جس سے تعلق رکھا ہے، تقوی سے۔ ظاہری بات ہے فیملی لائف اور ازدواجی زندگی ایک وادی پربہار بھی ہے اور وادی پرخار بھی ہے۔ وادی پربہار کے معنی مزے ہی مزے اور خوشیاں ہی خوشیاں، اور وادی پرخار کا مطلب یہ کہ کانٹے بھی ہے اس میں۔ آدمی پھول توڑتا ہے تو کانٹے بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ نکاح کیا کیوں جاتا ہے۔ اس دین کے اندر سب سے بنیادی چیز نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور نیت نکاح کی مختلف ہو سکتی ہے۔ کبھی نیت ہو پیسہ، کبھی عزت، تو کبھی دینداری کہ میرا دین محفوظ ہو جاوے، کیونکہ نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ قرآن میں حکم ہے نکاح کرو، چونکہ نکاح کے ذریعے نسلیں صحیح رہتی ہیں، اور صحیح نسل سے صحیح اعمال پیدا ہوں گے۔ جہاں نسلیں غلط ہوگی، ناجائز طریقے کی نسلیں ہوگی، تو ان سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا۔ اور جہاں نکاح کے ذریعے اولاد ہوگی وہ اولاد صحیح ہوگی۔ اس لیے دلہا کو بھی چاہیے، دلہن کو بھی چاہیے کہ نکاح سے پہلے اپنی نیت صحیح کرے کہ میں کیوں نکاح کروں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے۔ اور حضور کی سنت ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ حضور نے فرمایا، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ اور نکاح کا ایک فائدہ دل کی خوشی ہے، دل کا اطمینان، نگاہوں کی حفاظت۔ آدمی نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو پھر نکاح کا فائدہ کیا؟ نکاح کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی کا دل ایک جگہ کے اوپر لگ جاتا ہے، اور پھر وہی پریوار خوش رہتا ہے، زندگی بھر چین اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ نکاح کے اندر امت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی یہ بھی نیت کرے کہ میری اولاد ہوگی، اللہ کا
کلمہ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، دین پر چلیں گے، تو اس سے امت میں طاقت آئے گی، امت میں اضافہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود، خوب بچے دینے والی اور خوب پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو، ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جس سے نسل زیادہ ہو اور محبت بھی زیادہ کرتی ہو۔ آج کے زمانے کے اندر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے تربیت کے اندر بھی کچھ ایسی لچک ہونی چاہیے۔ بے حیائی تو منع ہے دین کے اندر، لیکن عورتوں کے اندر بھی ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھے۔ جب شوہر خوش رہے گا تو پھر شوہر کی نظر دوسری طرف نہیں جائے گی، اس کے اوپر مرکوز رہے گی۔ اس لیے عورتوں کا مارکیٹوں کے اندر بن تھن کر جانا اور دوسری جگہ سفروں کے اندر بن تھن کر سفر کرنا، اس کے مقابلے میں اپنے گھر کے اندر اچھے کپڑے پہن کر اور بن تھن کر رہے، شریعت کے اندر کوئی برا نہیں، اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر اپ ٹو ڈیٹ رہے تاکہ شوہر کا دل جیتے۔ تو نکاح کے ذریعے شہوتوں کو توڑا جاتا ہے، ٹوٹتی ہے شہوت، نسل بڑھتی ہے، اور سب سے بڑی بات ثواب ملتا ہے، ثواب، اجر و ثواب، کیونکہ آدمی کے پیچھے اس کی جو نسل ہوتی ہے وہ جتنی دیندار ہوگی اس کے باپ دادا کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ نکاح مالداری کا سبب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انکحوا الایام منکم، جو غیر شادی شدہ ہے، چاہے مرد ہو عورتیں، ان کا نکاح کرا دو۔ اگر وہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ لوگ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے۔ ہماری سوچ الٹی ہے، ہم نکاح کریں گے پیسے آنے کے بعد کہ میرا جاب لگ جائے، میرے پاس کچھ بینک بیلنس ہو جائے تب میں نکاح کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کرو یہ سب ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے یہ کریں گے بعد میں وہ کریں گے۔ ہیں اللہ تعالیٰ پیسہ دے دیتا ہے حج کا، لیکن کیا کہتے ہیں ابھی میں پریپیئر نہیں ہوں حج کے لیے۔ ارے پیسہ اللہ نے دے دیا، پھر کون سا پریپیریشن چاہیے؟ تو کہا نہیں ابھی عمر نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی کوئی عمر آتی ہے، پیسہ آ گئے وہی عمر سمجھو۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، نہیں کرتا، رہ جاتا ہے۔ ابھی دوسروں کو کہو کہ جاؤ یا تم اس کی طرف سے حج کر لو، وہ تو زندگی بھر کیا نہیں۔ تو نکاح کے اندر آج بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ سوچ کر کہ کچھ آئے گا بینک بیلنس، کچھ پیسہ جمع ہوگا تو نکاح کروں گا۔ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کا حکم کیا ہے وہ پورا کرو، اب وہ مالداری کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اب آگے نکاح ہو جائے، نکاح بہت سمپل طریقے سے ہوتا ہے، 2 بول میں نکاح ہو جاتا ہے۔ کہا فلاں نے بیٹی دی، انہوں نے کہا میں نے قبول کی، بات ہو گئی نکاح۔ مہر تقریباً 32 گرام سلور، اس سے کم مہر نہیں ہوتی۔ 32 گرام سلور یا اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اتنی منیمم مہر اتنا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رکھنے والے مہر فاطمی بھی رکھتے ہیں، 1.5 kg سلور یا 1.75 kg سلور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو مہر رکھا تھا یہ مہر بھی رکھے، کیونکہ مہر عورت کا حق ہوتا ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ چاہے اپنے باپ کو دے دے، اپنی ذات پر خرچ کر دے یا اپنے شوہر پر خرچ کر دے، وہ اس کی چیز ہے مہر۔ اور بعد کی زندگی مہر کے اب دے دیا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ہر مسلمان کو نکاح کے بعد وہ دعائیں جاننا ضروری ہے کہ جو اپنی بیوی سے ملنے کے وقت اس کو پڑھنا ہے، سنت ہے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں استنجا کا طریقہ بتایا، کھانے کی دعائیں بتائی، وہیں پر بیوی کے ساتھ ملاقات کریں گے تو پہلے کیا دعا پڑھیں گے وہ بھی بتایا، کیونکہ بعض مخلوق جو انسین ہے
ہم نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. وہ ایسے خاص موقعوں پہ آ جاتے، کھاتے وقت بھی آ جاتے، کہ بسم اللہ پڑھو تاکہ وہ شریک نہ ہو سکے. استنجا خانے میں جاؤ ٹوپی پہن کے جاؤ، تاکہ وہ اگر بغیر ٹوپی کے جاؤ گے تو غلط اثرات پڑیں گے، دعا پڑھ کے جاؤ. ایسے ہی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کی بھی دعائیں ہیں. ہاں، یہ مت کہو کہ ارے اس وقت تو دماغ پہ شیطان سوار ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ہے کہ ہماری آنے والی نسل وہ دیندار ہو، وہ ہماری مطیع اور فرما بردار ہو. جب ہم ہی خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے اور اولاد سے امید رکھیں کہ تم فرما برداری کرو ہماری، خاک کریں گے؟ نہیں کریں گے. خیر، یہ نکاح ہو رہا ہے، اس میں نکاح کے بعد کی جو لائف ہے وہ کیسے سکسیسفل ہو جائے. ہاں، کیونکہ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں پر الگ الگ خاندان کے لوگ جمع ہو رہے، ایک مرد اور ایک عورت، اور یہاں سے ایک نیا بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو کیسے یہ لوگ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ ایک آسان سا نسخہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی فیملی لائف پڑھ لو، اور آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری اس طرح سے گزارتے رہو تو آسانی سے زندگی گزر جائے گی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے ساتھ نہیں، یہ کے بعد دیگر 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر بتلا دیا، اور 11 میں ایک بھی بریک نہیں ہوا. آپ سوچئے، ایک بھی بریک نہیں ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک مرتبہ حضور نے ایک ورد کہا، فرمایا، اس میں جبریل امین نے آ کے کہا نہیں، لے لو واپس. فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، اس لیے کہ وہ تو بہت روزہ رکھنے والی اور راتوں کو عبادت کرنے والی. معلوم ہوا کہ عورت دیندار ہونی چاہیے، دیندار عورت. ہاں، 5 ٹائم کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار. صرف عورت نہیں، وہ بھی چاہے گی کہ میرا شوہر بھی 5 ٹائم کا نمازی ہو، دیندار ہو. دینداری سے گاڑی چلے گی، بے دینی آئے گی وہیں پہ پنچر ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیں. اور ہر ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں چین اور سکون کیسے ہوگا. میاں بیوی راضی ہوں گے تو میرے عزیزوں گھر بہت زیادہ ایک باغ بہار رہے گا، جنت رہے گی. جس کو اچھی بیوی ملی اس کو دنیا میں جنت ملی. اس لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنا چاہیے. ہاں، ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے. میں تو پہلے مبارکبادی لڑکے لڑکی سے پہلے ان کے ماں باپ کو دیتا ہوں. جہاں ارینج میرج ہوتا ہے وہ گویا کہ ماں باپ کی خوشی میں لڑکے راضی ہیں، ماں باپ کی خوشی پر خوش ہوئے ہیں. اس لیے پہلے مبارکبادی کے لائق ان کے ماں باپ ہیں. اور پھر یہ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے اس جوڑے کو قائم رکھے اور قیامت تک کے لیے قبول فرمائے. اور دوسری بات کہ ہر ایک کی پسند چیز کو دیکھے. شوہر کو کیا پسند ہے، بیوی کو کیا پسند ہے. شوہر کو پسند ہے اس کو عورت اختیار کرے، عورت کو جو پسند ہے شوہر اختیار کرے. دیکھو، دنیا میں مال اور دولت کو بنیاد مت بناؤ. ہاں، کہ مال کی بنیاد پر اکرام کیا جائے یا مال کی بنیاد پر کسی کو عزت دی جائے. نہیں، دینداری کو آگے رکھو. دینداری اگر ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. اور آگے حضور نے کیا فرمایا کہ ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم. عورتوں کی عزت تو شریف آدمی ہی کرتا ہے، اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے. اب آپ کی مرضی، آپ شریف بننا چاہتے ہیں یا کمینہ بننا چاہتے ہیں. دیکھو، یہ دلہے کے لیے نہیں، سب کے لیے کہا جاتا ہے. ہر ایک اپنے گھر کے بارے میں سوچے کہ میرا ماحول کیسا ہے. یہ ہر ایک کے لیے. تو دلہا تو ایک سبب بن جاتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے جس میں بات کہی جاتی ہے. تو خیر، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہی بات عرض کروں گا کہ خوش خلقی پیدا کرو، اچھے اخلاق پیدا کرو. اپنے الفاظ کے اوپر دھیان دو، اپنے الفاظ پہ. بیوی کو کن الفاظ سے بلانا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کو کن الفاظ سے بلانا چاہیے. جو الفاظ ہے نا، اس کو آپ بے قیمت نہ سمجھے. الفاظ میں بڑی قیمت ہے، الفاظ میں بڑی طاقت ہے. آپ الفاظ کے ذریعے کسی کا دل جیت بھی سکتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں. اس لیے نرمی کے الفاظ ہونے چاہیے. ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ، ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، رفق والے ہیں. اور یحب الرفق ویوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
اور نرمی پہ وہ عطا فرما دے جو سختی پر نہیں عطا فرماتے. حضور فرماتے ہیں کہ جو شریف انسان ہوگا وہی عورتوں کا اکرام کرے گا اور عورتوں کی اہانت اور رسوائی نہیں کرے گا مگر کمینہ آدمی. اور حضور نے ایک روایت میں یہ بھی ہے، تفسیر کی کتاب میں لکھا کہ میں تو ڈھیلا ڈھالا رہوں لیکن عورت کے ساتھ اچھا رہوں یہ اچھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی تو مجھ سے بہت ڈرتی ہے، میں ایسے کانپتی ہے، تو یہ کوئی رعب نہیں ہے. ایسے تو شیر سے بھی آدمی ڈرتا ہے اور کتے سے بھی ڈرتا ہے. شریف آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، عورت انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر کب آئے گا، رات کو انتظار کرتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، عورت کے ساتھ رفیق بن کے زندگی گزاریں گے تو رفاقت کے ساتھ لمبا زمانہ تک چل سکتے ہیں. لیکن اگر فریق بن کر زندگی گزاریں گے تو فرقت کے اندر مزہ نہیں ہے، فریق بننے میں مزہ نہیں ہے. خیر، اللہ سبحانہ و تعالی اس ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرماوے اور اس نکاح کو دونوں خاندان کے لیے محبت کا، مودت کا اور الفت کا ذریعہ بناوے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے. عید و آزمن و جملہ جہاں امین بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب